بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 473۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت خطبہ دے رہے تھے۔ آنے والے نے پوچھا کہ رات کی نماز کس طرح پڑھی جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دو رکعت، پھر جب طلوع صبح صادق کا اندیشہ ہو تو ایک رکعت وتر کی پڑھ لے، تاکہ تو نے جو نماز پڑھی ہے اسے یہ رکعت طاق بنا دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 474۔ حضرت حارث بن عوف صحابی رسول فرماتے ہیں، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے۔ 3 آدمی باہر سے آئے، 2 تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں حاضری کی غرض سے آگے بڑھے، لیکن تیسرا چلا گیا۔ ان 2 میں سے ایک نے درمیان میں خالی جگہ دیکھی اور وہاں بیٹھ گیا، دوسرا شخص پیچھے بیٹھ گیا اور تیسرا تو واپس ہی جا رہا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ان تینوں کے متعلق ایک بات نہ بتاؤں؟ ایک شخص جو تو اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھا تو اور اللہ نے اسے جگہ دی رہا، دوسرا آدمی اس نے لوگوں میں گھسنے سے شرم کی، اللہ نے بھی اس سے شرم کی، تیسرے نے منہ پھیر لیا، اس لیے اللہ نے بھی اس کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 475۔ حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چت لیٹے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا ایک پاؤں دوسرے پر رکھے ہوئے تھے۔ ابن شہاب زہری فرماتے ہیں کہ عمر اور عثمان عنہما بھی اسی طرح لیٹتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 476۔ عروہ بن زبیر نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بتلایا کہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تو اپنے ماں باپ کو مسلمان ہی پایا، اور ہم پر کوئی دن ایسا نہیں گزرا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح و شام دن کے دونوں وقت ہمارے گھر تشریف نہ لائے ہوں۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سمجھ میں ایک ترکیب آئی تو انہوں نے گھر کے سامنے ایک مسجد بنا لی، وہ اس میں نماز پڑھتے اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے۔ مشرکین کی عورتیں اور ان کے بچے وہاں تعجب سے سنتے اور کھڑے ہو جاتے اور آپ کی طرف دیکھتے رہتے۔ ابو بکر بڑے رونے والے آدمی تھے، جب قرآن کریم پڑھتے تو آنسوؤں پر قابو نہ رہتا۔ قریش کے مشرک سردار اس حالت سے گھبرا گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 477۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں گھر کے اندر یا بازار میں نماز پڑھنے سے 25 گنا ثواب زیادہ ملتا ہے، کیونکہ جب کوئی شخص تم میں سے وضو کرے اور اس کے آداب کا لحاظ رکھے، پھر مسجد میں صرف نماز کی غرض سے آئے تو اس کے ہر قدم پر اللہ تعالیٰ ایک درجہ اس کا بلند کرتا ہے۔
ایک گناہ اس سے معاف کرتا ہے۔ اس طرح وہ مسجد کے اندر آئے گا، مسجد میں آنے کے بعد جب تک نماز کے انتظار میں رہے گا اسے نماز ہی کی حالت میں شمار کیا جائے گا، اور جب تک اس جگہ بیٹھا رہے جہاں اس نے نماز پڑھی ہے تو فرشتے اس کے لیے رحمت خداوندی کی دعائیں کرتے ہیں۔ اللہم اغفرہ، اللہم ارحمہ، اے اللہ اس کو بخش دے، اے اللہ اس پر رحم فرما، جب تک کہ ری خارج کر کے وہ فرشتے کو تکلیف نہ دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 478۔ حضرت عبداللہ بن عمر یا عبداللہ بن عمر بن عاص سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل کیا، اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عبداللہ بن عمر تمہارا کیا حال ہوگا جب تم برے لوگوں میں رہ جاؤ گے۔ اسی طرح یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں کر کے دکھلائیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 479۔ حضرت عبداللہ بن عمر یا عبداللہ بن عمر بن عاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل کیا، فرمایا کہ عبداللہ بن عمر تمہارا کیا حال ہوگا جب تم برے لوگوں میں رہ جاؤ گے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں کر کے دکھلائیں۔ حدیث نمبر 480 صحیح بخاری۔ حضرت عبداللہ بن عمر تمہارا کیا حال ہوگا جب تم برے لوگوں میں رہ جاؤ گے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں کر کے دکھلائیں۔ حدیث نمبر 481۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے امارت کی طرح ہے کہ اس کا ایک حصہ دوسرے حصہ کو قوت پہنچاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 482۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دوپہر کے بعد کی 2 نمازوں میں سے کوئی نماز پڑھائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا نام تو لیا تھا لیکن میں بھول گیا۔ ابن سیرین فرماتے ہیں کہ میں جب نام بھول گیا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 2 رکعت نماز پڑھا کر سلام پھیر دیا۔ اس کے بعد ایک لکڑی کی لاٹھی سے جو مسجد میں رکھی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے آپ بہت ہی خفا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھا اور ان کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل کیا، اور آپ نے اپنے دائیں رخسار مبارک کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی سے سہارا دیا۔ جو لوگ نماز پڑھ کر جلدی نکل جایا کرتے تھے وہ مسجد کے دروازوں سے پار ہو گئے۔ پھر لوگ کہنے لگے کہ کیا نماز کم کر دی گئی ہے؟ حاضرین میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی موجود تھے، لیکن انہیں بھی آپ سے بولنے کی ہمت نہ ہوئی۔ انہی میں ایک شخص تھے جن کے ہاتھ لمبے تھے اور انہیں ذوالیدین کہا جاتا تھا۔ انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے یا نماز کم کر دی گئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہ میں بھولا ہوں اور نہ نماز میں کوئی کمی ہوئی ہے۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آگے بڑھیں اور باقی رکھتیں پڑھائیں۔ پھر سلام پھرا، پھر تکبیر کہی اور سہو کا سجدہ کیا، معمول کے مطابق یا اس سے بھی زیادہ لمبا سجدہ کیا۔ پھر سر اٹھایا اور تکبیر کہی، پھر تکبیر کہی اور دوسرا سجدہ کیا، معمول کے مطابق یا اس سے بھی طویل، پھر سر اٹھایا اور تکبیر کہی۔ لوگوں نے بار بار ابن سیرین سے پوچھا کہ کیا یہ سلام پھیر دیا ہے؟ جواب دیتے ہیں مجھے خبر دی گئی ہے کہ عمران حسین کہتے ہیں پھر سلام پھیرا۔